جیسے کہہ رہے ہیں جس صاحب کے سنیں گے، اگر سپریم کورٹ نے سننا ہو 248 کے حوالے سے جو بھی آرگیومنٹ ہے، تو پھر وہ یہ کیوں آج انہوں نے فرمایا سپریم کورٹ میں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور ٹو دی ایفیکٹ کہ آپ کو معلوم ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، تو انہوں نے ڈسکشن کی تو بات نہیں کی، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ایک اور کلوز ہے، انہوں نے کہا آپ فیصلے پر عمل کریں۔ دیکھیں بات بڑی واضح ہے، جو این آر او کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس میں واضح یہ کہا گیا ہے کہ معاملات کو وہاں لے کے جایا جائے جہاں اپریل 2008 میں جو کلوز 178 ہے اس میں جو ججمنٹ میں تھا۔ جی اپریل 2008 میں کیا ہوا تھا، ملک قیوم اس وقت اٹارنی جنرل صاحب نے ایک خط لکھا تھا اس حکام کو، جس میں کہا تھا کہ چونکہ ہمارے ملک میں این آر او آ گیا ہے اور چونکہ این آر او کے تحت یہ مقدمات اب ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کا اب اس مقدمے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اچھا اس وقت یہ بتائیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے؟ اپریل 2008 میں نہیں تھے، اپریل 2008 میں نہیں تھے نا، یہ وہ دور تھا جب ڈوگر صاحب موجود تھے، این آر او آ چکا تھا، این آر او آئے اکتوبر 2007 میں، پھر 3 نومبر 2007 میں تھے یا نہیں تھے چیف جسٹس صاحب؟ جی اکتوبر میں تو تھے، جب 5 اکتوبر 2007 کو آیا ہے این آر او، ہم نے اس کو فوراً 7 اکتوبر کو چیلنج کیا۔ پہ تھوڑا سا سلمان آپ سے ہٹ کے میں چیف جسٹس صاحب پر فوکس کرنا چاہ رہی ہوں، چیف جسٹس صاحب تو موجود تھے وہاں، اور اگر یہ اتنا ایک غلط تھا، اپریل 2008 میں نہیں تھے نا چیف جسٹس صاحب، تو 3 نومبر 2007 کے بعد نہیں تھے۔ 2007 میں جب این آر او آیا تو اس میں یہ تو سب چیزیں تھیں نا جی۔ 12 اکتوبر 2007 کو ایک آرڈر پاس ہو گیا تھا جس کو اسٹے آرڈر کہا گیا، محترمہ حیات تھیں اس وقت، انہوں نے اس کے بارے میں دبئی میں پریس کانفرنس بھی کی تھی، سب کچھ کیا تھا، ایک آرڈر پاس ہو گیا تھا۔ 12 اکتوبر 2007 کو ہماری کیس میں، ڈاکٹر مبشر کے کیس میں، سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ این آر او پہ اگر کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ ہمارے فیصلے کے ماتحت ہوگا، جو الٹیمیٹ فیصلہ ہوگا ہمارا اس کے تحت ہوگا، کوئی چیز پاسٹ اینڈ کلوز نہیں ہوگی، چونکہ این آر او بھی چیلنج ہو گیا تھا۔ تو یہ چیف جسٹس صاحب پوزیشن لے چکے تھے جب ہم نے نہیں دیکھیں نا، جس وقت پٹیشن انٹرم آرڈر تھا نا جی، فائنل دیکھیں نا، وہ کہتا ہے سبجیکٹ ٹو دا فائنل ڈیسیژن آف دس پٹیشن۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، اس وقت جو صورتحال ہے تھوڑا سا حکومت پہ سمجھتا ہوں اس کو غلط رنگ دے رہی ہے۔ حکومت پاکستان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کیس کھولیے، کیونکہ حکومت پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے سوئٹزرلینڈ میں کیس کھولنا، یقیناً وہ تو وہاں کے حکام، وہاں کی حکومت، وہاں کا جو نظام ہے اس کے تحت کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے۔ یہاں صرف اتنا کرنا مقصود ہے کہ جو خط لکھا گیا تھا اپریل 2008 میں، اس خط کو ریورس کرنا ہے۔ اس خط کا متن یہ تھا کہ این آر او آ گیا ہے، میری نظر میں اگر اس خط کو ودرا کر لیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ وہ خط کل عدم ہے، ہمارا انٹرسٹ حکومت پاکستان کا اور ریاست پاکستان کا بحال ہو گیا ہے، تو این آر او کے فیصلے پر میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک عمل ہو جائے گا۔ اچھا، اور یہ بتائیں کہ اگر یہ خط لکھ دیا جاتا ہے اور ہمیں سوئس اتھارٹی سے بہت کلیئرلی یہ آ گیا ہوا ہے، جو آج تمام لوگوں نے اس پہ ڈسکشن بھی کی، اخبار میں بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیس تو اب کھل نہیں سکتا، جو سوئس اٹارنی جنرل ہے، پروسیکیوٹر جنرل، ہی از میڈ اٹ ویری کلیئر، تو پھر یہ اگر اتنی کلیئر بات ہے تو پھر یہ کیا خانہ پوری ہو رہی ہے؟ نہیں خانہ پوری نہیں، دیکھیں نا وہ جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں نا، اب دیکھیں نا بات جیسے کہ راجہ صاحب نے ایکسپلین کیا، وہ کہا یہ گیا کہ یہ لیٹر جو لکھا گیا تھا اے جی صاحب نے بغیر اتھارٹی کا لکھ دیا تھا، انہوں نے کہا کیونکہ فیصلہ تو وہی ہے نا جس کو چیلنج بھی نہیں کیا گیا، انہوں نے تو وہاں پر کانٹیسٹ بھی نہیں کیا، یہ کہتے ہیں اس کو ریورس کر دیں۔ اگر مثال کے طور پر وہ لیٹر لکھا جاتا ہے اور پھر کسی فورم کے پاس پیش ہوتا ہے، دیکھیں نا فیصلہ کسی اٹارنی جنرل نے نہیں کرنا، اب مثال کے طور پر اگر یہ ججمنٹ بھی سپورٹ میں بھجوا دیتے ہیں، فیصلہ تو وہی ہوگا، اور ایک اور بات ہے وہاں پر سبجیکٹ ٹو ایوری تھنگ ہوگا، لا آف لینڈ بھی اپلائی کرے گا، اگر کوئی انٹرنیشنل لا ہے وہ سارے اصولوں پر آئیں گے۔ لیکن میرا خیال ہے ایک بات جس کی وجہ سے یہ جو لیٹر نہیں لکھ رہے، ان کا شاید یہ خیال ہے، اور چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے اشارتاً بھی کہا ہے کہ اگر ہم اپنے پریزیڈنٹ کے بارے میں ہم خود گورنمنٹ آف پاکستان لکھ دے گی تو اس کے لیے شاید حکومت پاکستان کے لیے یا پریزیڈنٹ کے لیے ایک بہت بڑی ایمبیرسمنٹ ہوگی۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے حوالے سے آپ اس طرح کا خط لکھ دیں تو ان اے سینس آبیل مجھے مار نہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا نہیں ہے، وہ جس سے یہ ہے نا سر، یہ تو ہے نا، نہیں لیکن اب انڈائریکٹلی اگر ہیڈ آف اسٹیٹ ہی 60 بلین ہڑپ کر گئے ہیں تو وہ الگ بات ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ ڈیسیژن آف دا سپریم کورٹ جو ہے این آر او کے بارے میں، وہ کہتے ہیں جی اس پر عمل کریں، آپ خط لکھ دیں، اور
اگر یہ کہتے ہیں جی کہ 248 کی جو ان کو رعایت حاصل ہے، جبکہ وہ رعایت اگر حاصل ہے بھی تو وہ ملک کے اندر ہے، وہ ود ان پاکستان ہے، وہ یہ نہیں کہ پوری دنیا میں ان کو 248 کی جو ہے لیکن انٹرنیشنل لا میں کچھ پتہ نہیں، پھر وہ تو کام دیکھیں گے، وہ تو اگر وہ بھی ہے تو ڈر کس کا ہے، پھر خوف کس کا ہے؟ یعنی وہ اگر ان کو پاکستان کے دودھ سے باہر بھی کس بات کا ہے؟ مطلب بار بار سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ جس ملک کے شہری ہوتے ہیں اور جس ملک سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، جس کے سٹیزن ہوتے ہیں، تو آپ کے اوپر وہی لا امپلائی ہوتی ہے نا. کوئی اب دنیا میں تو 500 لائیں ہوں گی تو وہ ساری لاس تو آ کے ہر پاکستانی کے اوپر نہیں اپلائی ہوتی. پریزیڈنٹ زرداری صاحب از اے پاکستانی بائی برتھ، تو اس کے اوپر تو پاکستان کی لا اپلائی ہوگی نا. اور ابھی پھر دوسری بات آپ کی میں یہ کہوں کہ وہ ایک الیکٹڈ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. یا تو آپ اس کو کنٹیسٹ کریں کہ ہی از ناٹ این الیکٹڈ ہیڈ آف دا اسٹیٹ، یا تو کوئی وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے، نہ کسی کو سے آئے ہے، ہی از این الیکٹڈ ہیڈ آف دا اسٹیٹ. تو یہ باتیں کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کو اگر امپلیمنٹ کرنا ہے تو یہاں تو کہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا کہ الیکٹڈ ان الیکٹڈ پہ وہ اپلائی کریں یا نہ کریں. بٹ دا کیس میکس اٹ مور اسٹرانگر کہ وہ ایک صحیح اور الیکٹڈ صدر ہے. اگر آپ اس کو یہ اپلائی شاید مشرف کے اوپر ہوتی تو وہ ایک اور پرسپیکٹو ہوتا. دوسری بات یہی تو ہم کہتے ہیں کہ لا ہے. کون سے ان کی بات ججمنٹ سے نکلا ہے؟ تو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے قانون کی بات کر رہی ہوں. اور آپ کو تو پرائم منسٹر صاحب نے بالکل کلیئر کہا کہ دس ول نیچرلی بی این امبیرسمنٹ. یہ کوئی اچھی بات ہے کہ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹی کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لایا جائے. ادھر آپ کہتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھیں، نہیں امبیرسمنٹ دیکھیں بی ایک لحاظ سے تو بڑا اسٹرانگ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کل کو پریزیڈنٹ صاحب میں ان کی سائڈ نہیں دے رہا، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن مثال کے طور پر کل پریزیڈنٹ صاحب جاتے ہیں انگلینڈ میں یا سوئٹزرلینڈ میں دورے پر چلے جاتے ہیں، کون بات کرے گا ان سے؟ یہ وہ شخص ہے جس کی حکومت نے خود لکھا ہوا ہے کہ اس کا وہ کیس ری اوپن کیا جائے. یہ سامنے پورے کارڈ تو سامنے نہیں رکھ رہے. دیکھیں نا، اب تو یہ بحث کریں گے، یہ ساری باتیں فار دا فرسٹ ٹائم شاید ان کو کرنی پڑیں گی. اور یہ دوسری بات ہے، یہ اصل میں اس غلطی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں جس وقت جب یہ این آر او کی پٹیشن داخل ہوئی تھی تو اس وقت گھر میں بیٹھ کے ان کو حساب کر لینا چاہیے تھا کہ اس کے کیا کیا کانسیکوینس ہو سکتے ہیں. اس میں بہت سی باتیں تھی کہ جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن اینڈ آل دیٹ، تو یہ انہوں نے اس وقت یہ باتیں نہیں سوچی. نہ کورٹ میں کنٹیسٹ کیا اور نہ پارلیمنٹ میں اس کی نوک پلک. دیکھیں، ایک میں یہاں پر ایک پوائنٹ ایڈ کر لوں. این آر او میں میرے خیال میں بہت ہزاروں لوگ ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کبھی عدلیہ کی ہم ہمیشہ احترام کیا ہے. ہم نے تب بھی احترام کیا جو ووٹوں کو ہینگ تو اگر احترام کیا تو عدلیہ وہ تو ایک ہی اس پر سوئی اڑی ہے نا. وہ تو کہہ رہے آپ کو پرائم منسٹر نے کہا کہ بھئی دوز جو نیب زدگان ہے وہ استعفے دے دے. ٹھیک ہے، ایک بات صرف ایک پوائنٹ پر آتی ہے، رک کے آتی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہے جو ایک پولیٹیکل وکٹمائزڈ کیس ہے اور تھے، اور وہ ان سب کو پتا ہے. یہ سب لفظ ویسے استعمال کرتے ہو کہ انہوں نے احتیاط سے کام نہیں لیا. اگر نیب زدگان میں تو پھر سارے آتے ہیں. نہیں، ان کو بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین، اس پوائنٹ پر ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھیے، یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ ہے، اس کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے اور اٹل لگتی ہے. وہ تو ہر صورت چاہیں گے کہ خط لکھا جائے سوئس اتھارٹیز کو، اور دوسری طرف حکومت پاکستان جو ہے اس کی بھی پوزیشن لگتا ہے اس میں بظاہر تو کوئی لچک کی گنجائش نہیں نظر آتی. اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گے، سپریم کورٹ کا کیا لاہے عمل ہو سکتا ہے، اس کے بعد بریک کے بعد اس پر بات کریں گے.